बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। असल इम्तिहान काजी फायज ईसा साहब का अब शुरू हुआ जी। जी हाँ, वो अपने ही अल्फाज के ज़ख़ीरे के अंदर ना अब जकड़े जा चुके हैं। अब उनका वो तमाम काम कर रहे हैं जो पिछले 7-8 महीने से वो नहीं कर रहे थे। अब वो तमाम केसेस सुनने हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से है। अब वो तमाम केसेस सुनने हैं जिससे मुतल्लिक पाकिस्तान की अवाम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। वो 90 दिन का, जी हाँ, इलेक्शन की जो तारीख है वो अब उन्होंने सुनना है। वो नैब की तरमीम वाला मामला उन्होंने सुनना है। इमरान खान साहब के 200 केसेस से मुतलिक उन्होंने सुनना है। इमरान खान से मुतलिक बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने सुनी, किसी एक ख़ास जमात से मुतलिक नहीं, लेकिन अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वाकई उनको बहुत सी चीज़ें देखनी है। बहरहाल इसके अलावा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल जो मिला है उसकी भी कुछ तफसील मैंने आपको बतानी है। ये कैसे हो सकता है, एक कैदी, एक इश्तिहारी, एक एब्सकाउंडर, जी हाँ, जो दवा लेने के लिए गया था, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रोटोकॉल मिलता है। जी हाँ, पाकिस्तान में मिल सकता है। यहाँ फर्द जुर्म भी तो आयद हो रही थी ना शहबाज शरीफ साहब पर, और फिर वज़ीर आज़म बना दिए गए। ये हो सकता है। वज़ीर ख़जाना जो कल तक इश्तिहारी था, आज आता है, सेनेट में जाता है, परसों प्रोटेक्टिव बेल लेता है, 3 दिन बाद पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना। ये पाकिस्तान में हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मैं ज़रा यही आ जाऊँ, फिर आपको दीगर खबरें भी शामिल करूँ। पीटीआई का चार्टर ऑफ जो डिमांड है जो इलेक्शन कमीशन को पेश किया, उसने सब हैरान किया है, उसकी भी कुछ तफसील है। सबसे पहले जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है जी, बहुत से लोग मुख्तलिफ तशरीह करें, मैं बहुत सादे अल्फाज में आपको जल्दी से लेकर चला जाता हूँ, आपको सुना देता हूँ ये क्या चीज़ है जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो आपको पता है पीडीएम की हुकूमत ने कानून बनाया था, और बेसिकली उमर अता बंदियाल साहब के आगे किसी किस्म का कोई नकेल डालने के लिए बेसिकली बनाया गया था। और बहरहाल अब वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसको कानूनी करार दे दिया गया है, और अब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसको अब कोई दो राय नहीं, इसको ना कोई चैलेंज कर सकता है। और हाँ, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इसको 8 रुकनी बेंच के ज़रिए हुक्म इम्तनाई दिया था और कहा था कि बातियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है। खैर, वो चाहते तो इसको उड़ा भी सकते थे, मगर ऐसा शायद किसी मसलियत के तहत उन्होंने नहीं उड़ाया। काजी फायज ईसा साहब के लिए उन्होंने रहने दिया था। ठीक है, और अब 5 के मुकाबले में 10 इसके सिलसिले में राय आई है जी जजिस की, और फुल कोर्ट के अंदर जब राय आई है तो बस मुख्तलिफ शिकों में मुख्तलिफ राय भी है। मैं ज़रा वो जल्दी से वो बता दूँ। 3 रुकनी शॉर्ट नोटिस, 3 नुकात पर मबनी शॉर्ट नोटिस है। सबसे पहले जो 5 के मुकाबले में जो 10 वोट्स आए हैं, अक्सरियती राय जो आई है वो बेंच की तश्कील की हद तक आई है जी। यानी 10 जजेज़ ने, यानी 5 जजेज़ ने इख्तलाफ किया, 10 जजेज़ ने अक्सरियत में इसकी राय दी। उन्हें कहा जो बेंचेस की तश्कील है ना, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपनी सवाबदीद नहीं होगी। यहाँ काजी फायज ईसा साहब ने अपने आप को गिव अप किया, अपने इख्तियारात को गिव अप किया। उन्हें कहा 3 जो जजेस होंगे, दीगर 2 जजेस, सीनियर 3 जजेस, उनके मशवरे से बेंच की तश्कील हुआ करेगी, और असखुद नोटिस लेने का जो उनका एक इख्तियार था ना, उसको भी अब वापस ले लिया गया है। उसको भी 2 जजेस के साथ नथी किया गया, यानी 3 सीनियर 3 चीफ जस्टिस, उनके साथ दीगर 2 सीनियर 3 जज, यानी अपकमिंग चीफ जस्टिस जो होंगे वो उनके मशवरे के बाद ही असखुद नोटिस लिया जाएगा। यानी अब चीफ जस्टिस पाबंद है दीगर 2 सीनियर जजेस के मशवरा लेने के। वो दीगर 2 सीनियर जज क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ गिव अप कैसे हुआ। एक है जस्टिस एजाजुल हसन साहब, ठीक है, जो इस फैसले के भी खिलाफ है, ठीक है, उनसे उन्होंने मशवरा लेना है। और दूसरे हैं उनके बहुत अच्छे, हर यानी तन मन धन और बल्कि हर चीज़ से वो काजी फायज ईसा साहब के साथ, यानी काजी फायज ईसा साहब की डिट्टो हैं आप कह लें, वो हैं जस्टिस तारिक मसूद। तो अक्सर ही होगा, इन दोनों से मशवरा लेना है, जहाँ 2 की राय होगी वही फैसला होगा, वही असखुद नोटिस होगा, वही बेंच की तश्कील होगी। तो हर बारी अगर जस्टिस एजाजुल हसन जो अपकमिंग चीफ जस्टिस है, अगर उन्होंने इख्तलाफ भी किया तो जस्टिस तारिक मसूद काजी फायज ईसा साहब के साथ खड़े हो गए। तो इख्तियारात ऐलान किया तक तो गिव अप है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब जब तक 11 महीने का उनका टेन्योर है, 12 महीने का या 13 महीने का काजी फायज ईसा साहब का, तो उस दौरान उनको कोई मुश्किल नहीं होगी बेंच तश्कील कर देने में, और असखुद नोटिस अगर उन्होंने लेना हो तो सकता है। तो यहाँ तो पहली शक के अंदर तो ये हुआ 3 नुकात के अंदर। दूसरा नुकता, 6 के मुकाबले में 9 जजेस ने फैसला दिया जी, वो असखुद नोटिस के ख़िलाफ़ जो है अपील का हक, उसको दुरुस्त करार दिया। पहले असखुद नोटिस का ना, असखुद नोटिस के ऊपर जो फैसला होता है उसके ऊपर अपील नहीं की जा सकती थी। वो जो आर्टिकल 184 प्रैक्टिस करता था चीफ जस्टिस, उसके खिलाफ पहले अपील नहीं होती थी, अब उस अपील का हक मिल गया है। ठीक है, यहाँ स्कोर मुख्तलिफ है, 6 जजेस के मुकाबले में 9 जजेस ने फैसला दिया। ठीक है जी,
اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں، تو ذرا ایکسٹرا وہ ہو گیا۔ تیسرا نقطہ جو سب سے اہم ہے، جس کی ہر کوئی مختلف تشریح کر رہا ہے لیکن اصل تشریح سپریم کورٹ نہیں کرنی، اور وہ ابھی کریں گی آگے چل کے۔ مجھے تو کسی قسم کی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں لگی، لیکن میں آپ کو جب آگے بتاؤں تو ذرا سن لیجئے۔ اس کی 7 کے مقابلے میں 8 ججز نے اس پہ فیصلہ کیا ہے، یعنی 7 ججز کا فیصلہ کچھ اور تھا اور 8 نے اس فیصلے کو ختم کیا، اور وہ 7 ججز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک شامل ہیں، یعنی چیف جسٹس کی جو خواہش تھی نا وہ بھی پوری نہیں ہو سکی۔ تو 8 ججز نے ماضی سے جو اپیل دائر کرنے کی شک تھی نا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود چاہتے تھے کہ ماضی کے کیسز کی بھی نا جو اپیل کا دائر کا حق ملے، تو 8 ججز نے کہا نہیں، یہ اختیار نہیں دینا، تو نہیں دینا تو پھر آپ کو پتہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب ماضی کے کسی کیس پر بھی یہ بل اثر انداز نہیں ہو، یہ ایکٹ اثر انداز نہیں ہوگا ماضی کے کسی بھی کیس پر۔ مطلب پاناما کا جو کیس ہے نا، جو 62(1)(f) کے تحت تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کی نااہلی کا، جی ہاں، وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ اس پہ اپیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جہانگیر خان ترین کی نااہلی ہے، وہ بھی اس پہ اپیل دائر نہیں کر سکتے۔ اتنی تو بات بالکل انڈرسٹینڈ کر لی جائے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یا جہانگیر خان ترین صاحب کو یا دیگر کسی کو بھی ماضی کے کسی فیصلے پر کسی قسم کا ان کو ریلیف نہیں ہے۔ اچھا، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن نون لیگ کے جو قانونی حلقے ہیں وہ اس پہ ایک رائے دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو ماضی کے تحت اپیل ہے نا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں حق نہیں ملا، ہمارا آلریڈی کام ہو چکا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نے بڑی ماشاءاللہ عقل مندی کے ساتھ دیکھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل علیحدہ بنایا اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم علیحدہ کی، اور الیکشن ایکٹ ترمیم 2011 کی جو ترمیم تھی نا، اس میں جو تاحیات نااہلی کی جو تشریح تھی نا، وہ انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر تاحیات نااہلی نہیں ہے، اس پتہ نہیں وہ تاحیات نااہلی کتنی ہوتی ہے، تو نااہلی اب 5 برس ہو گئی۔ تو جو نون لیگ کے وکلا یا قانونی ٹیم ہے، ان کی نظر میں جو نااہلی ہے نا، وہ 5 برس پارلیمنٹ کر چکی ہے، اور اس کی روح سے تو 5 برس کی نااہلی ہے، تو جہانگیر خان ترین بھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی 2022 میں ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے۔ مگر دیگر آزاد ماہرین قانون کہتے ہیں کہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین نااہل ہوئے تھے تو اس وقت سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی تھی، اور اس تشریح کے مطابق نااہلی سپریم کورٹ کی نظر میں تاحیات نااہلی کا مطلب ہے تاحیات، جب تک وہ زندہ ہیں نااہل ہیں، اور اس کے خلاف اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ تو سپریم کورٹ کی وہ یہ بھی کہتے ہیں آزاد رائے کہ سپریم کورٹ کی تشریح پر سادہ جو اکثریت ہے نا پارلیمنٹ کی، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا نا الیکشن ترمیم کے اوپر ترمیم جو کی تھی، انہوں نے کہا سادہ اکثریت نہیں کر سکتی، اس کے لیے 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے، اور پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی تھی نہیں، تو یہ یہیں پڑ جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ فیصلہ یہ بھی کوشش کی گئی کہ 20 اپریل سے لاگو ہو جائے، تاکہ عمر عطا بندیال صاحب کے جتنے فیصلے ہیں وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں، مگر سپریم کورٹ نے نہیں ایسا کیا۔ چیف جسٹس نے اور دیگر ججز نے جو ماضی کے چیف جسٹس کے جو فیصلے تھے، اسپیشلی عمر عطا بندیال صاحب کے تمام فیصلوں کو تحفظ دیا، تمام کے تمام، یعنی ماضی کے کسی فیصلے پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے نہایت کوشش کی کہ آسان و سادے طریقے سے بتاؤں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں نے بولا کہ کس طرح اپنے الفاظ کی جکڑ کے اندر آ گئے ہیں، اور ان کے اوپر اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، کیونکہ وہ کئی کیس سن نہیں رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اسلام آباد اور قریبی دودھ کے تو کیس سنوں گا، لیکن بڑے کیسز نہیں سنوں گا جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا کوئی فیصلہ، ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب وہ فیصلہ آ چکا ہے، اب بنیادی انسانی حقوق ہیں، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ سرپرائز دیں گے، میں آپ کو بتا دوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت سرپرائز دیں گے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے باقی کیسز دیکھنے 90 دن کے انتخابات کا جو حکم ہے، آئین ہے، اور سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کے اوپر وہ عمل درآمد کے لیے کیا کرتے ہیں، درخواستیں ساری پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، صرف اس فیصلے کی آڑ میں تھے، رکنا تھا نیب ترامیم کے حوالے سے، وہ بھی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب اور کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، ادھر نواز شریف صاحب سعودی عرب پہنچ رہے تھے، فلائی کر رہے تھے، اور ادھر یہ فیصلہ لکھا جا رہا تھا، تو خیر انٹرسٹنگ چیز تو ہے۔ سو بہرحال نواز شریف صاحب سعودی عرب پہنچ گئے، اور چند دن بعد پاکستان بھی آئیں گے۔ جس بنا پر میں کہہ رہا تھا کہ ان کا جو پروٹوکول تھا، جی لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر ان کو سرکاری پروٹوکول ملا، میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان کے سفارت خانے کی طرف سے ملا گیا ہے، ایمبیسڈر جو ہیں پاکستان کے ڈاکٹر فیصل، وہ ان کے ساتھ تھے پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور یہ اشارہ ہوتا ہے جی کہ پتہ چلتا ہے کہ ریاست کس کے ساتھ کھڑی ہے، ایک اشتہاری کے ساتھ، ایک سزا یافتہ کے ساتھ، اس کو جس طریقے سے پروٹوکول مل رہا ہے، مطلب گیم آن ہے اور سٹیج تیار ہے،
کہ ہماری کردار مختلف ہے. مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگا. ریلیف لے لیتے قلم ہو جاتی, میں نہیں کہتا یہ البم لے, مگر آج کی تاریخ میں جس وقت میں آپ سے بات کروں, نواز شریف صاحب اشتہاری بھی ہیں, نواز شریف ایبسکاؤنڈر بھی ہیں, نواز شریف صاحب وعدہ خلاف بھی ہیں, نواز شریف صاحب نے اسٹامپ پیپر پہ جو لکھا اس سے مختلف رہے. ٹھیک ہے جی, مجھے ایسا لگتا ہے. بہرحال یہ ہے, ہاں نگران وزیر اعظم اس دوران ضرور کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے بہت سے کام کرنے ہیں نا اشاروں کے اوپر, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ قانونی تقاضے پورے کریں گے. اور ہاں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی جائے گی, کسی پارٹی کا سربراہ مجھ سے ملنا چاہے تو ملنے کی اجازت ہے. ہاں مستقبل میں میں کسی سیاست میں اپنی جماعت بناؤں گا, کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں گا, تو جب میری مدت ختم ہوگی تبھی میں یہ بتاؤں گا. اچھا جی, اب پی ٹی آئی بھی آپ کو پتہ ہے ایک جلسہ کر گئی نا سر پی ٹی آئی, مجھے جو لگتا ہے, اور عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں یہ جلسہ ہوگا, اور اگر وہ کر گئی, کیونکہ ہر لحاظ سے سفوکیٹ کر دیا نا, ہر لحاظ سے سفوکیٹ کر دیا. اب جھنڈا بھی نہیں لہرا سکتے, بات بھی نہیں کر سکتے, ذکر بھی نہیں کر سکتے, باہر سڑک پہ کوئی ریلی نہیں نکال سکتے, جو اب نہیں کر سکتے. وہ ایک کر گئی نا سر, اس نے عمران خان کے بغیر وہ جو جلسہ, وہ ان سب کے جلسے دھو دے گا, یہ مجھے اتنا اندازہ ہے. میں تو آن گراؤنڈ دیکھ رہا ہوں نا, میں ہاں ملانے والوں میں سے ہوں نا, مجھے سمجھ آتی ہے جو حقیقت وہ یہی ہے. ایسی خواجہ آصف نہیں کہہ رہے تھے کہ 6 بار اپنی جگہ ہلکے سے, وہ کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میرے کو گالیاں پڑے گا, اب ڈر لگتا. جی ہاں یہ سب ہے, تو وہ سارا حلیہ بدل کے بلکہ بگاڑ کے رکھ دے گا ایک پی ٹی آئی کا جلسہ. لیٹس سی, دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہاں پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ جو پیش کیا اور اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب, بابر اعوان صاحب اور دیگر لوگ شامل ہیں. انہیں کہا انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے. 90 روز میں انتخابات کا انہوں نے مطالبہ کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ سے بالکل محروم رکھا جا رہا ہے. حلقہ بندیوں کی آڑ میں جان بوجھ کے انتخابات ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے پر پابندی ہے, موقف دینے پر پابندی ہے. تو اس سے بڑی کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, آن دا ریکارڈ کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.